لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الرحمة دائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللہ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ نحل اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. فخر المحققین استاذ علامہ ارشاد حسین صاحب تابع سراہ ابن شمس الدین صاحب کی روح کو قبول. عزیزان گرامی، ایک عالم باعمل کی رسالہ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. میں اپنے اندر یہ لیاقت نہیں پاتا ہوں کہ میں اس مجلس سے خطاب کروں. ظاہر سی بات ہے
جس پائے کا عالم ہوتا ہے اس کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ویسے ہی عالم کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ میری گردن کے اوپر بڑے احسان ہے اور میری بسم اللہ کرائی ہے، نہ جانے کس خلوص سے، نہ جانے کس اخلاص سے میرے استاد نے بسم اللہ کرایا کہ آج میں اس منزل کے اوپر ہوں اور اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. تو میں دو چار جملے استاد بزرگوار کے لیے کہہ سکوں اور گویا بھی کہوں کہ میں سبق سنانے آیا ہوں. عالم معنی میں استاد سے کہتے آیا ہوں جو سبق آپ نے مجھے پڑھایا تھا، آج میں وہی سبق آپ کی بارگاہ میں سنانے مل رہا ہوں. عزیزان گرامی، عالم ہونا آسان ہے، عالم بن جانا آسان ہے. اس لیے جو بھی زحمت کرے گا، پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، کتب بینی کا شوق ہوگا، وہ عالم بن جائے گا. عالم بن جانا پھر بھی آسان ہے، عالم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل ہونا یہ بہت مشکل ہے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا، میں نے ابتدائی تعلیم استاد سے حاصل کی ہے. جب ہمارے موضوع کے پاس موضوع تھا تجیامر، جہاں بہت دنوں تک استاد نے خدمت دی. میں نے وہ ابتدائی زندگی بھی دیکھی ہے، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ تقویٰ، وہ خودداری. اہم چیز جو ہے وہ خودداری. وہ خودداری جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی شاگرد ہیں، نہ جانے کتنے شاگرد ہوں گے، ہم ان شاگردوں میں سے اپنے آپ کو سب سے کمتر شاگرد محسوس کرتے ہیں. نہ جانے کتنے شاگرد آپ نے پیدا کیے اور روشنی کے چراغ آپ نے جلائے کہ آج ہندوستان میں اور بیرون ہندوستان میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور علوم آل محمد، علوم قرآن کو پہنچا رہے ہیں. ایسی بات ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے. میں جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، بہت برکت زندگی پائی تھی استاد بزرگوار کہ نہ جانے کتنے شاگردوں کو انہوں نے تربیت کیا ہے. اپنی اولاد کی جو تربیت کیا ہے، دوسروں کی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہر دس و لاگس کی بات نہیں ہوتی ہے. سلمان پڑھو میں جو کہوں گا وہ چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہوگی. میں کچھ بھی کسان میں نہیں کہہ سکتا ہوں. بہرحال میرے تاثرات تھے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. چونکہ عالم بعمل کی مجلس ہے، لہٰذا اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، جو صاحبان علم ہیں. ان سے پوچھو تمہیں اللہ نے دولت علم سے مالا مال کیا ہے. جاننا کمال ہے اور نہ جاننا عیب. دنیا کا انسان کمال کو دوست رکھتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کمال کو چاہتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے. اور صاحبان عقل و شعور اس بات سے واقف ہے کہ دنیا میں بس دو ہی کمال پائے جاتے ہیں، ایک کمال علم ہے، دوسرا کمال عمل ہے. ایک کمال علم اور دوسرا کمال عمل ہے. اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ کمال عمل حاصل کرنے کے لیے کمال علم کا ہونا ضروری ہے.
اگر کوئی انسان میدان عمل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، میدان عمل میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے میدان علم میں آگے بڑھے، میدان علم میں کمال حاصل کرے۔ اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی عمل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک علم نہیں، معرفت نہیں، اور جب تک معرفت نہیں عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نگرانی علماء تشریف فرما ہے کہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، جب تک علم نہیں، معرفت نہیں، اور جب تک معرفت نہیں عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، معرفت ہی کا نام ہے عبادت۔ سلمان بڑھیا اور محمد علیہ معرفت کا نام ہے عبادت۔ جس اللہ کو ہم پہچانتے ہی نہیں اس کی عبادت ہم کیا کریں؟ جس رسول کی ہمیں معرفت نہیں ہم اس کا اتباع کیسے کریں گے؟ جس علماء کی ہمیں معرفت نہیں ہے اس کی پیروی کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، اور جب علم ہو گیا تو معرفت ہوگی، جو معرفت ہوگی تو میدان عمل میں ہمیں کمال ملتا جائے گا۔ اعزائے گرامی، اس لیے نبی نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ آپ لوگ کی شاعت میں گستاخی ہو، ادھر آنے والے ادھر ہی سے آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک سلوات پڑھنے پہ دوہرا ثواب مل جائے، اسے چاہیے عظمت محمد اور آل محمد پر بلند آواز سے سلوات پڑھنا جائے۔ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک علم نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی، جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں کے اوپر رغبت دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے تحصیل علم کے لیے، حصول علم کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں ایک سب ہیں؟ دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں؟ بظاہر قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ بظاہر قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ جو اہل علم ہے وہ اور ان کے پاس علم نہیں ہو وہ برابر ہیں؟ نہیں، قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے۔ آخر قرآن آیا ہے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ہماری علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے آیا ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ بظاہر قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے۔ علمی اصطلاح میں اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے لیکن حقیقت میں ہمیں جواب دے رہا ہے کہ یاد رکھو یہ
رتبہ، عالم کا مرتبہ دنیا سمجھ نہیں سکتی. اگر سمجھا جا سکتا ہے رتبہ مرتبہ تو حدیث کی روشنی ہے. مشہور حدیث ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. اندازہ لگائیے، یہ ہم سوچ سکتے تھے، ہم یہ تصور کر سکتے تھے. توجہ فرمائے جانیے، شہید کا رتبہ بہت بلند ہے. آخری فضیلت ہے شہادت، آخری فضیلت ہے شہادت. اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے. سلام پڑھیے محمد علیہ وسلم. آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، اللہ گرامی، آخری فضیلت ہے شہادت. اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. روایت کی روشنی آخری فضیلت ہے کہ جیسے ہی شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توجہ فرمائیں، کیا رتبہ ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے کہ ایک قطرہ خون کا زمین پہ آیا نہیں اور وہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایسا شہید، اور اس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. سلام علیکم محمد علیہ وسلم. عملی بات نہیں ہے. فیضان گرامی، عالم کا رتبہ بہت بلند ہے. اس لیے قرآن میں رسول علم کی تربیت دلائی جا رہی ہے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جو اہل ذکر. میرے لفظوں کو بدل دوں، ان کے پاس جاؤ صاحبان علم ہے. بغیر اہل ذکر کے دروازے پہ گئے ہوئے تو میں علم نہیں مل سکتا. اور جب علم نہیں ہوگا آپ کے پاس تو معرفت نہیں ہوگی، اور جب معرفت نہیں ہوگی تو بابت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال علم لینے کے لیے ہمیں اہل ذکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا. ان لوگوں کے دروازے پہ جانا پڑے گا جس میں قرآن اہل ذکر کہہ رہا ہے. توجہ فرمائیں، جس میں قرآن اہل ذکر کہہ رہا ہے. نہیں، لفظوں کو بدل دو، ان کے دروازے پہ جانا پڑے گا جسے قرآن عالم کہہ رہا ہے، جسے قرآن عالم کہہ رہا ہے. اپنی زبان سے، عوام کی زبان سے عالم بن جانا اور ہے، اللہ کی نگاہ میں عالم بن جانا اور ہے. اللہ رسول کی نگاہ میں عالم بن جانا اور ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں عالم ہے. یہ کب ہوگا؟ جب حصول علم میں خلوص پایا جائے، نشر علوم میں جو ہے خلوص پایا جائے، تب جا کے انسان اللہ کی نگاہ میں عالم ہوتا. توجہ جا رہا، جن لوگوں نے استاد بزرگوار کی زندگی دیکھی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بعمل عالم تھی. عملی زندگی میں تھی. زبان سے کہہ دینا میں بھی آیا ہوں ممبر پر اچھی اچھی باتیں کہہ کے چلا جاؤں گا، ممبر پہ ہمیں نہ دیکھیے، ممبر پہ ہمیں نہ دیکھیے. آپ بھی بٹھا لیں گے تو اچھی بات کریں گے. ممبر کے نیچے دیکھیے ہماری زندگی کیسی ہے، ہم عمل کرنے والے ہیں یا قیامت عالم ہے. سلام علیکم محمد علیہ وسلم. ممبر کو کسی کو بٹھا دیا جائے گا، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں. تو ازانے گرانے قرآن اعلان کر رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہیں؟ تلاش کرنا پڑے گا. جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم جائیں گے کیسے؟
جائیں گے اسی وقت جب ہمیں معلوم ہو تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ کون ہے تو اللہ کی نگاہ میں عالم ہے جن کے دروازے میں جانے کے لیے اللہ حکم دے رہا. تو جانم بات کر دو اور بات آگے بڑھ جائے. فاسألوا اہل الذکر, سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے. تو مرکب ہے نا اہل ذکر, ایک اہل اور ایک ذکر. تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلے ہم ذکر کا معنی دیکھیں. ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو ہم لوگ قرآن اٹھا کے دیکھا کیونکہ قرآن کا اعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ملا بسم اللہ کی کتاب مبین. کوئی خوشبودار نہیں ہے مگر اس کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے. تو ہم نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو معلوم ہوا ذکر سے مراد ہے قرآن مجید. ذکر سے مراد ہے قرآن مجید. اہل ذکر یعنی جن کے سینے میں قرآن ہو. تو آپ دنیا کے سارے افراد کہہ دیں گے بھائی ہمارے سینے میں قرآن ہے, ہم حافظ قرآن ہیں, ہم اہل ذکر ہیں, ہمارے پاس آنے کے لیے اللہ حکم دے رہا فاسألوا اہل ذکر. تو سوال کرو اہل ذکر سے. تو جانے گرامی اب اہل ذکر سے سوال کرنا ہے تو جملہ کہہ دو قرآن یہ نہیں کہتا فاسألوا ذکر. توجہ فرمائیں, قرآن یہ نہیں کہتا فاسألوا ذکر. قرآن سے سوال کرو بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اہل قرآن سے سوال کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن سے نہیں اہل قرآن سے سوال کرو. اب تم نے کہے گا میں آگے بڑھتا ہوں اہل ذوق تشریف فرما انشاءاللہ محظوظ ہو گئے. قرآن تو اعلان کر رہا ہے چیخ چیخ کے قرآن بنا کے کہہ رہا دیکھو ہم تمہاری جہالت دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم بنا کے نام اللہ سلام علیہ قرآن جو کہہ رہا ہم تمہاری جہالت کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن اگر قرآن جہالت کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتا تو کیا کہا جاتا فاسألوا ذکر, تم ذکر سے سوال کرو. قرآن کہہ رہا فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر کو تلاش کرو. اجانے گرامی قرآن کافی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. قرآن کافی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. تو جانے گرامی جملہ کہہ دو اور آپ محسوس ہو رہے ہیں میری گفتگو آگے بڑھ رہا ہے. بھائی جو قرآن پیغمبر کے زمانے میں کافی نہ ہوا پیغمبر کیسے کافی ہو جائے گا. سلام علیہ محمد علیہ محمد. جو قرآن پیغمبر کے زمانے میں کافی نہ ہوا وہ بات پیغمبر کیسے کافی ہو جائے گا. تو آپ جہالت کو دور کرنا ہے تو قرآن کے پاس نہیں اہل قرآن کے پاس جانا پڑے. جو قرآن کے عالم ہے جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہے. اور ایک جملہ کہہ کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. اللہ نے کہا فاسألوا, سوال کرو سوال کرو سوال کرو. یہ نا سوال کرو. ہمارے مذہب اسلام میں دو باتوں کی اجازت نہیں ہے, دو چیزوں کی اجازت نہیں ہے. توجہ فرمائیں کہ سلام علیہ محمد علیہ محمد. تعلیم کا سلسلہ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود عالم ہے اور دوسروں کو بھی عالم بنائے تاکہ جہالت ختم ہو جائے, ہدایت کی روشنی بڑھتی رہے. سلام علیہ محمد علیہ محمد.
اور دوسری بات جاہل کو اپنی طرف سے کوئی مسئلہ طے کرنے کا اجازت نہیں ہے. جاہل کو اپنی طرف سے کسی مسئلے کو طے کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر جاہل کو طے کرنے کی اجازت ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا تو ان سے سوال کرو جو عالم ہے. سوال کریے محمد علیہ محمد. ان سے سوال کرو جو عالم ہے. ان سے سوال کرو جن کو قرآن عالم کہہ رہا ہے. ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل ذکر ہے کون لوگ؟ کن کے زمانے میں جائیں؟ کون ہماری جہالت کو دور کرے گا اور کون ہمیں دولت علم و معرفت سے مالا مال کرے گا؟ تو ایسا نگرانی اب کس سے بات کریں؟ کس سے سوال کریں؟ ہم نے آدم سے پوچھا آدم آپ بتائیے کہ آپ اہل ذکر ہیں؟ تو جناب آدم آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا؟ ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دی ہے. جناب آدم آواز دے کہ ہمارا علم تو اسماء کے درمیان محدود ہے. ہمارا علم تو اسماء کے درمیان محدود ہے. کسی ایسے کو تلاش کرو جس کا علم نامحدود ہو. ہم اہل ذکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے موسیٰ سے پوچھا آپ صاحب شریعت نبی ہیں آپ بتائیے کیا اہل ذکر ہیں؟ جناب موسیٰ آواز دے کہ کیا تم نے اپنے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں. تو جب نبی کی امت کے علماء ہمارے برابر ہو سکتے ہیں تو اہل ذکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کس سے سوال کریں؟ ہم نے چاند سے پوچھا چاند تو بتا دے کیا تو اہل ذکر ہے؟ چاند نے کہا ہم تو تنہا رات کے حالات جانتے ہیں. ہمارا علم بھی محدود ہے. کسی ایسے کو تلاش کرو جس کا علم لامحدود ہو. ہم نے سورج سے پوچھا سورج تو بتا دے کیا تو اہل ذکر ہے؟ سورج آواز دیتا نظر آئے گا ہم تو تنہا دن کے حالات جانتے ہیں. ہمارا علم بھی محدود نہیں محدود ہے. لہذا کسی ایسے کو تلاش کرو جس کا علم لامحدود ہو. اب ہم کس سے پوچھیں کس سے سوال کریں؟ تو ہمارے سامنے آیت موجود ہے قرآن کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رنگ ولا جانب الا فی کتاب مبین. کوئی خوشخبر نہیں مگر اس کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے. اب چلتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں. جب قرآن کا اعلان ہے کہ کوئی خوشخبر نہیں ہے مگر اس کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے تو قرآن سے پوچھتے ہیں بتائیے اہل ذکر کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہیں جو رسول کی نگاہ میں عالم ہیں تاکہ ان کے پاس جائیں اور دولت علم حاصل کریں. اور جب دولت علم آ جائے تو ہم معرفت حاصل کریں اور معرفت ہی عبادت ہے. تو اللہ نے گرامی اب قرآن کا اعلان عام ہے تو قرآن نے جواب دیا سنو ہمارے پاس آئے ہو تو ہمارے پاس ہر خوشخبر کا علم پایا جاتا. ہم تمہیں بتا رہے ہیں اسی آیت پر غور کرو جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسی آیت میں غور کرو فکر کرو. اس لیے ہم جگہ جگہ غور و فکر تدبر کرنے کا حکم دے رہے تھے. غور کرو فکر کرو تدبر کرو تمہیں نتیجہ مل جائے گا. تو قرآن نے کہا غور کرو اسی آیت پر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اسے سوال کرو جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہے جو اہل ذکر ہے. تو ہم نے غور کرنا شروع کیا تو ہم نے بنا توجہ تھا صاحبان علم تشریف فرمائیں انشاءاللہ غور کریں گے. قرآن کہے گا فاسألوا اہل الذکر اہل ذکر سے سوال کرو. قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی ہے مسئلے کو مقید نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کا اعلان عام ہے. جو کچھ نہیں جانتے ہو جو کچھ نہیں معلوم ہے اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہو. لیکن قرآن یہ کہنا ہے جو قرآن کی نگاہ میں عالم ہے دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس کا علم اس کے پاس نہ ہو.
بلکہ اعلان عام ہے. منطق نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. فلسفہ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. علم حساب نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. جغرافیہ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ لو. تفسیر کا علم نہیں ہے اہل ذکر سے پوچھ لو. جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہو. زمین کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھ لو. آسمان کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھ لو. زمین کے بارے میں سوال کرنا چاہو سوال کر لو. سرزمین کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھ لو. چوتھے آسمان کے بارے میں سوال کرنا چاہو سوال کر لو. پہلے آسمان کے بارے میں سوال کرنا چاہو سوال کر لو. یعنی قرآن کا اعلان عام ہے. جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھ سکتے ہو. لیکن جس کو ہم نے علم دے کے بھیجا ہے اس کے بعد پورا علم پایا جاتا ہے. تو قرآن نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ہو تم اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہو. نتیجہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ محسوس ہوگا. قرآن کا اعلان عام ہے. جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہو. تو بھائی قرآن کا اعلان عام ہے. اب دیکھا جائے اس بھری کائنات میں کس کا اعلان قرآن کے مطابق ملتا ہے. اور فرمائے جس کا اعلان قرآن کے مطابق مل جائے گا وہی اللہ کی نگاہ میں عالم ہوگا. بھری کائنات میں نظر دوڑائی نگاہیں دوڑائی تلاش کرتے رہے کوئی مل جائے جس کا فرمان قرآن کے مطابق ہو. تو ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں ہر ایک دوسرے سے سوال کرتا ہوا نظر آیا. تو ہم نے نگاہیں دوڑائی نگاہیں تلاش دوڑائی تو ہمیں اس بڑی کائنات میں ہر انسان ایک دوسرے سے سوال کرتا ہوا نظر آیا. صرف ایک ایسا ملا جس سے سب پوچھتے ہیں وہ کسی سے نہیں پوچھتا. کیونکہ قرآن سے میں بتا ہوں اہل ذکر کون ہے. اہل ذکر سے کہتے ہیں جو قرآن کی نگاہ میں عالم ہے اللہ کی نگاہ میں عالم ہے رسول کی نگاہ میں عالم ہے اسے قرآن سے تلاش کرنا ہے. اور میری مجبوری ہے اس لیے کہ کچھ بزرگوں نے نعرہ لگایا ہے حسبنا کتاب اللہ صلوات علی محمد علیہ محمد. بڑی کائنات میں ہم نے تلاش کیا کوئی نظر نہیں آیا. صرف ایک ہے جس سے سب پوچھتے ہیں وہ کسی سے سوال نہیں کرتا وہ کسی سے نہیں پوچھتا. جو منبر کا خطیب ہے میدان کا غازی ہے خیمے کا لمبار ہے خندق کا کل ایمان ہے اور ان کا سرما ہے قرآن کا مفسر ہے اور قرآن کا مبلغ ہے اور اعلان کر رہا ہے سلونی پوچھو اب اس کے قریب تمہارے درمیان نہ رہ جائے. یہاں قرآن کا اعلان عام ہے وہاں میرے مولا علی کا اعلان عام ہے. سلام پڑھیے محمد علیہ قرآن کی نگاہ میں اہل بیت علیہ السلام مولا کائنات یہ کون ہے عالم. ان کے بعد جانے کے لیے حکم دیا. اور اذان گرامی میں نے جملہ آپ کی خدمت گزارش کیا ہے کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو علی کے پاس آئے اور مولا کائنات کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں. وہ اور ہوں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم سے زیادہ تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں. سلام علیکم محمد علیہ محمد. پوچھو اب اس کے قریب تمہارے درمیان نہ رہ جائے. اور رضان گرامی دعویٰ کرنا تو سب جانتے ہیں لیکن دعوے کے ساتھ دلیل دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اعلان عام ہے. ادھر میرے مولا کا اعلان عام ہے تو مولا کائنات کا دعویٰ کیا. پوچھو اب اس کے قریب تمہارے درمیان نہ رہ جائے. اور جو کچھ پوچھنا چاہتے پوچھو. یاد رکھو علی کہیں زیادہ علم رکھتا ہے آسمان کے بارے میں. پوچھ لو
کیا پوچھنا چاہے گا؟ یہاں کی خبر دوں گا، وہاں کی خبر دوں گا، مرنے سے پہلے کی خبر دوں گا، مرنے کے بعد کی خبر دوں گا، قبر کے حالات بتاؤں گا. آخر ہم جانتے ہیں نا قبر کے حالات کیا ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور یہی دعا ہے کہ آخر وقت تک ہم دامن اہل بیت اور قرآن سے وابستہ ہیں. یہی اہم دعا ہے کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ عاقبت بخیر. آج کیا ہے یہ نہیں دیکھا گیا، جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اس وقت ہماری کیفیت آیا زبان کے کمرے شہادت جاتی ہوگا، آیا دل میں محبت اہل بیت لے کے جاتی یا نہیں جاتی. تو فیضان گرامی صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش. صرف یہ نہیں کہ علم تھا، علم کے ساتھ ساری کیفیتیں. میدان ظہور میں دیکھیے ایک تنہا نظر آتی، میدان عمل میں دیکھیے، میدان شجاعت میں دیکھیے، میدان عدالت میں دیکھیے، جہاں دیکھیے تنہا نظر آتی. فیضان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے منصب ہدایت دیکھیے. ادھر سے آنے والے کی پہچان ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی انسان ادھر سے آنے والے کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں آ سکتا. وہ اکثر ہوتا ہر چیز میں، ہر میدان میں. ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیے فیضان گرامی منزل عدالت ہو یا منزل علم ہو یا منزل میدان عمل ہو، تمام میں اہل بیت علیہ السلام ایک تنہا رہتا. یہ وجہ ہے تاریخ میں واقعہ ملتا ہے. بس آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا ہے. انشاءاللہ وقت کے درمیان آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. مولا کائنات آپ دیکھیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس نے جواب نہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں نہیں. تاریخ ہو جاتی ہے، 10 افراد آتے ہیں مولا کی بات میں اور آن کے مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد جب جانے لگے 9 افراد چلے گئے اور 10واں شخص جب بیعت کرتا اور بیعت کرنے کے بعد جانے لگا تو مولا کائنات اس سے قریب ہوا. اس کا نام تاریخ میں عبد الرحمن ابن ملجم ہے. عبد الرحمن ابن ملجم آتا ہاتھوں پر بیعت کرتا اور بیعت کرنے کے بعد جب جانے لگا تو مولا کائنات سے قریب ہوا اور کہا عبد الرحمن ابن ملجم تم نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے؟ کہا ہاں یا امیر المومنین میں نے اپنے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. کیا کہا؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی. یہ سننا تھا. مولا کائنات نے سوال کیا عبد الرحمن ابن ملجم تو بیعت تو نہیں توڑے گا؟ دیکھیے میرے مولا کا علم بول رہا ہے. صلوات پڑھنے والا وہاں پر آیا عبد الرحمن تو بیعت تو نہیں توڑے گا؟ کلام المومنین بیعت نہیں توڑے. یاد رکھیے یہ عبد الرحمن ابن ملجم یمن کا رہنے والا تھا. یہ مولا کا محب تھا، چاہنے والا تھا، شدت سے محبت کرتا. الفاظ تاریخ میں محفوظ ہے. جب وہ آیا تھا بیعت کرنے کے لیے تو کہا تھا السلام علیکم یا ایھا البدر الکامل، ایھا الامام العادل، اے بدر کامل، اے امام عادل آپ کے طرف سلام. یہ جب بیعت کر کے جانے لگا تو کیا کہا مولا نے؟ بیعت تو نہیں توڑے گا؟ کہا یا امیر المومنین بیعت نہیں توڑے گا. پھر سوال کیا بیعت تو نہیں توڑے گا؟ کہا یا امیر المومنین بیعت نہیں توڑے گا. تیسری بار اتمام حجت کے لیے میرے مولا نے سوال کیا عبد الرحمن بیعت تو نہیں توڑے گا؟ تاریخ کہتی ہے غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں چہرہ صاف ہو گیا اور جلال کے عالم میں اس نے تلوار نکالی، خنجر نکالی اور اپنے شکر پر رکھا اور آواز دیتا یا امیر المومنین
یہ 9 افراد چلے گئے، اسے آپ نے سوال نہیں کیا اور آپ اس سے بار بار سوال کر رہے ہیں یا میرا مومن بیعت نہیں توڑوں گا۔ اگر آپ بھول گئے تو میں اپنے خنجر سے اپنے سکہ کو چاک کروں۔ یہ کیفیت دیکھی مولا مسکرا کر فرمایا جا چلا جب وہ چلا گیا تو وہ افراد جو مولا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر تجسس پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا آخر یہ کون تھا جس سے مولا علی جیسا شخص 3 بار سوال کرنا، بیعت تو نہیں توڑنا اور اپنے اعتماد سے انہوں نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وجہ معلوم نہ کر سکے تو آئے مولا کی بات کریں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، اے میرے مولا یہ کون تھا جس سے آپ بار بار سوال کر رہے تھے بیعت تو نہیں توڑے گا۔ مولا نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ لیکن میرے مولا کا علم بولا، کیا کہا؟ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہی میرا قاتل ہے، میں اسی کی تلوار سے قتل کیا۔ یہ سننا تھا، حیرت زدہ ہو گیا، حیران پریشان اور سوال کرنے لگے میرے مولا جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا قاتل ہے، جب آپ کو علم ہے کہ آپ کا قاتل ہے، آپ اسی کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے تو آپ نے سے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ توجہ، آپ نے سے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ قتل کر دیا تھا قبضے میں بات میں معاملہ صاحب ہو رہا تھا، چین و سکون و اطمینان کی زندگی گزر۔ اے میرے مولا آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ توجہ فرمائیں، سوال کرنے والوں نے سوال کیا میرے مولا جب آپ کو معلوم ہے آپ کا قاتل ہے تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ سنیے، اس ایک سوال کے 2 جواب تاریخ میں ملتے ہیں، دونوں جواب سنیے انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ ایک عالم بعمل کے ساتھ سوال کے لیے مجلس منعقد کی گئی، میں ادنا سا شاگرد ہوں، یہ سبق سنانے کے لیے آیا ہوں مولوی صاحب کو کہ آپ نے جو پڑھایا تھا آپ کامیاب ہیں، آپ کی برزخ کی منزلیں آسان ہے، آپ کے میدان حشر کی منزلیں آسان ہے، کیونکہ لاکھوں شاگرد آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنے ثواب ہو جائیں گے جس طرح سے یہاں آپ نے فیاضی کیا ہے وہاں بھی آپ سخاوت سے کام لیں گے۔ صلوات پر یا محمد علیہ فیضان کرام عالم تو حق کی شفاعت حاصل جو اس کے پاس ثواب کا ذخیرہ ہے، وہ اپنے ثواب رکھتا ہے۔ تو فیضان کرام سوال کرنے والے نے سوال کیا، کون تھا؟ سنیے میرے مولا نے جو جواب دیا انشاءاللہ محسوس ہو کہا کہ کون تھا؟ کہا یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ میرا قاتل ہے۔ کہا جب آپ کا قاتل ہے تو معلوم ہے آپ اسی تلوار سے قتل کیے جائیں گے تو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا سنو، ہم آل محمد کی شان یہ ہے کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی۔ ہم آل محمد کی شان یہ ہے کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی۔ اب دنیا اعتراض کرتی ہے آل محمد سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ آل محمد جیسا کردار لاؤ تو مہر کا چاہنے والا کا 3 بار مولا نے سوال کیا برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ چاہنے والا کا مولا اگر آپ حکم دیجئے تو میں اپنے خنجر سے اپنے سکہ کو چاک کر لوں۔ دیکھیے اب جملہ کہنے میں آگے بڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اسلام میں ماننے کا مال نہیں ہے، اسلام میں ماننے کا مال نہیں ہے، ماننے کے بعد باقی رہنے کا مال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ اسلام میں ماننے کا مال نہیں، ماننے کو ماننے کا مال باقی رہنا کمال ہے، اس لیے کہتے ہیں عاقبت پکڑ۔ اور دوسرا جملہ آپ کے حوالے کا، اسلام میں ماننے کا مال نہیں ہے، ماننے کے بعد
باقی رہنے کا مان ہے، اور اسلام ماننے کے جواب نہیں دیتا، ماننے کے بعد باقی رہ گئے تو جواب ملے گی۔ محمد علیہ ماننے کے بعد باقی رہ گئے، استقامت رہی، تب تمہیں جزا ملے گی، ورنہ بہت سے لوگ ہیں درمیان میں آ چلے گئے۔ آخر وقت تک باقی رہنا یہ کمال ہے، اور باقی رہنے پہ جزا ملے گی۔ اور جب دوسرے گروہ نے دیکھا تو سوال کیا، پڑھے لکھے گروہ نے کہا، اے میرے مولا یہ کون تھا جس سے آپ بار بار سوال کر رہے تھے؟ میں تو نہیں توڑے گا، میں تو نہیں توڑے گا، میں تو نہیں توڑے گا۔ لیکن جو سوال پہلے گروہ نے کیا تھا وہی سوال دوسرے گروہ نے کیا، بس فرق یہ ہے کہ دوسرا والا گروہ جو ہے پڑھا لکھا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ الناس علی قدر عقولہم، جیسا سوال کرنے والا ہو ویسا جواب ہونا چاہیے۔ سلام پڑھیے محمد علیہ الناس علی قدر عقولہم، عقلوں کو بنا کے بات دو۔ تو پڑھے لکھے گروہ نے سوال کیا، میرے مولا کون تھا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ عبدالرحمن ابن ملجم ہے، اور میرے سچے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے۔ جواب بدل گیا نہیں؟ کیا کہا؟ میرے سچے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے۔ مولا جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نبی سچا ہے، جو اس نے خبر دی وہ سچی خبر ہے، اور یہ آپ کا قاتل ہے، تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جو فرما رہے ہیں سوال آیا تو آیا گیا، لیکن میں نے بتایا آپ کی خدمت گزارش کی، جو اللہ کی طرف سے دولت لے کے آتا ہے سوال ایک ہو لیکن جواب تکرار نہیں ہوتا۔ سلام پڑھیے محمد علیہ محمد۔ دوسرا جواب سنیے اور آپ کی زحمت تمام بھائیشہ، زیادہ وقت آپ کو نہیں لینا ہے ایسا نہیں، لیکن جتنی آسانی سے آپ جواب سننا چاہتے ہیں اتنی آسانی سے ہم سنانے والے نہیں۔ سلام پڑھیے محمد علیہ محمد۔ آپ چاہتے جلدی تو سنا دیں، لیکن جلدی نہیں سناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں میں ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے جتنی آسانی سے آپ کو فرش اعلیٰ حسین پہ گزارا کرتا ہے۔ سلام پڑھیے محمد علیہ محمد۔ فرش اعلیٰ حسین، فرشگاہ حسین، یہاں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن کتابوں میں اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ تو گرامی پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے مولا کے علم کی شان کیا، تب جواب سناؤں گا۔ سنیے میرے مولا کے علم کی شان یہ ہے کہ سوال ایک ہو لیکن جواب ایک نہیں ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، میں صرف نتیجہ دوں گا کہ 10 افراد آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں ہم اپنے قوم کے بھیجے ہوئے نمائندے ایک سوال لے کے آئے ہیں، اگر آپ نے ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے۔ مولا نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا مولا ہمارے پاس سوال ایک ہے، کیا ہے؟ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ سنا ہے نا؟ سنا ہوا واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، بس نتیجہ دینا چاہے، نتیجہ دیجیے انشاءاللہ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ علم بہتر ہے یا مال بہتر؟ آج ہمارے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، جہاں علم بڑھ رہا ہو، جہاں مال بڑھ رہا ہو تو وہاں جاتے ہیں جہاں مال کی دولت تحصیل ہو رہی ہو۔ اس لیے بتانا ضروری ہے، علم افضل ہے، مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ اس کے بعد آنے والوں نے کہا ہم آنے والے 10 لوگ ہیں، 10 افراد ہیں، لیکن سوال ہمارے پاس ایک ہے، باوجود اس کے لیے ہمارا سوال ایک ہے، ہمیں جواب ایک
نہیں چاہیے. جتنے افراد ہیں اتنے جواب چاہیے. سوال 1 اور جواب 10. یہ نا ہوگا مطلب. کیونکہ ہمارے استاد جب درس دیتے تھے تو فرماتے تھے تنہا جو ہے کان بیٹھ کے نہ بنیے, کان بن کے نہ بیٹھیے, بلکہ زبان میں بنیے. ابھی سن رہے نہیں, بولیے مسلمان پڑھے محمد خطیب منبر سلونی منبر کو چھوڑتا ہے. منبر کو چھوڑنے کے بعد کہتا سنو سنو, توجہ ذرا نگراں کے حوالے کراؤ, سنو یہ تمہاری مجبوری تھی, نہ سوال زیادہ لا سکے نہ بھیڑ اکٹھا کر سکے. تمہاری مجبوری تھی, نہ سوال زیادہ لا سکے اور نہ مجمع اکٹھا کر سکے. ارے بھائی یہ مانا جا سکتا ہے, سوال زیادہ نہیں لا سکتے تھے, لیکن سوال بنانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. سوال پڑھیے اور ہم بنا رہے ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے, اگر وہ کتاب ہمیں دے دی جائے کہ آپ سوال بنا دیجیے تو سوال بنا پائیں گے ہم. تو یہ تو مانا جا سکتا تھا کہ تمہاری مجبوری تھی, کوئی لازم نہیں تھا, زیادہ سوال زیادہ نہیں لا سکے. لیکن اس میں کیا مجبوری تھی کہ بھیڑ اکٹھا نہیں کر سکتے. لاکھیں لاکھ و لاکھ کروڑ آدمی آتے پھر علی سے پوچھتے بولو فرماتے 10 افراد لے کے آئے ہو اور علی سے ایک سوال کا 10 جواب مانگے ہو. اگر علی سے پوچھنا تھا تو پھر اکٹھا کرتے, مجمع اکٹھا کرتے, تم علی سے سوال کرتے. تمہیں میرے دریائے علم میں سوال کے کنکر پھینک کے تلاقوں پیدا کر دیا ہے اور چھوڑی رکھی سی لے کے آئے ہو. سلمان کو یہ محمد علیہ سوال ہی کرنا تھا علی سے. تو لاتے تھے کروڑ آدمی, لاکھوں آدمی لاتے, تب علی سے سوال کرتے. سمجھے میرے مولا نے کیا کہا, سمجھے جانے گرامی محظوظ ہو گئے. کہا سنو, اگر نسل آدم قیامت تک یوں ہی آتی رہے, اگر نسل آدم قیامت تک یوں ہی آتی رہے اور علی سے اسی ایک سوال کا جواب پوچھتی رہے, تو یہ تو ممکن ہے نسل آدم ختم ہو جائے, لیکن ناممکن ہے علی کا جواب ختم ہو جائے. لیکن یہ ناممکن ہے علی کا جواب ختم ہو جائے. تو جانے گرامی پوچھنے والوں نے پوچھا, اے میرے مولا یہ کون تھا جس سے آپ بار بار سوال کر رہے تھے, بیعت تو نہیں توڑے گا, بیعت تو نہیں توڑے گا, بیعت تو نہیں توڑے گا. کہا تمہیں نہیں معلوم کہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے, میرے سچے نبی نے بتایا ہے کہ میرا قاتل ہے. سوال ہوا, مولا جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نبی سچا ہے تو آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا. سنیے ایک جواب سنا ہوں, دوسرا جواب سنیے, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہی رہیے گا, جائیے گا نہیں. جسمی اعتبار سے نہیں, جسمی اعتبار سے تو موجود ہیں, ذہنی اعتبار سے نہیں رہیے گا. لیکن عام انسان کا جواب نہیں سنا رہا ہوں, جو اللہ کی نگاہ میں عالم ہے اس کا جواب سنا رہے ہیں. زیادہ توجہ فرمائیں, شاید میری آخری بات ہو. اجانے گا نہیں, کہا سنو, تم نے مجھ سے سنا کیا, توجہ چاہا, تم نے مجھ سے سنا کیا. کہا میرے مولا آپ نے یہی تو فرمایا ہے کہ میرے سچے نبی نے بتایا ہے کہ میرا قاتل ہے. کہا کہنا کیا چاہتے ہو, کہنا کیا چاہتے ہو. کہا کہنا یہی چاہتے, جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا قاتل ہے, آپ کا نبی سچا ہے, تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا. کہا تم نے غور نہیں کیا, میرے سچے نبی نے بتایا ہے یہ میرا قاتل ہے. میرے سچے نبی نے بتایا ہے
کی شان یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو ابھی کا جواب نہ ملے. ایسا نہیں کرا. آخری بات ربط مسائل آپ کی ضرورت تمام ہر میدان میں میرے مولا تو تنہا نظر آئے. کوئی آپ کا ثانی نہیں, کوئی آپ کا ہمسر نہیں, کوئی آپ کا برابر نہیں. میدان علم ہو یا میدان زہد, میدان تقویٰ ہو یا میدان عدل ہو, لیکن وجہ ہے تاریخ میں واقعہ ملتا ہے. جب مولا کائنات صاحب خلافت کے باعث ہوئے اور بیت المال میں مال لایا گیا تو اپنے غلام قمر کو بلایا, کہا قمر جاؤ مدینہ کے گلیوں میں اعلان کر دو آج بیت المال میں مال آیا ہے, فقراء, مساکین, یتیم, بیوہ, بے سہارا آئے اور آگے اپنا حق لے جائیں. جناب قمر جا کے مدینے میں اعلان. تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے ایک جنگ حفیظ ہے بیت المال کے دروازے, اور ایک مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے مال تقسیم کر رہے ہیں, اور جب مال تقسیم کر چکے, ہر ایک کو مال دے چکے, تو تاریخ کہتی ہے جھاڑو اٹھا. مولا نے جھاڑو اور اس کے بعد بیت المال کو صاف. جو فرمانا بیت المال کو صاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المال میں کسی کا حق نہیں رہا. اور تاریخ کہتی ہے بیت المال کو صاف کرنے کے بعد جلدی جلدی میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ ہو جانے گرامی اور نماز سے پہلے مجلس اپنے اختتام تک پہنچ جائے. مولا کائنات 2 رکعت نماز پڑھنے میں مصروف ہے. ادھر مولا کائنات 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشغول ہے, مصروف ہے, اور قمر میں لکھا میرا مولا علی بیت المال کی زمین پہ سجدہ کرے. دیکھیے قمر سے بہتر مولا علی کو کوئی نہیں جان سکتا. آئے کھڑے ہو انتظار کریں, میرے مولا کی نماز تمام جب ادا چھوڑا اور نماز تمام ہی آگے بڑھا. کہا میرے مولا میں نے دیکھا کہ آپ بیت المال کی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں. کہاں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے مولا اگر آپ کو نماز ہی پڑھنی تھی تو آپ مسجد تشریف لے گئے ہوتے, وہاں نماز پڑھ لیں گے. یہ بیت المال کی زمین پہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے بنانے کا مقصد الگ الگ ہے. مسجد بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور بیت المال بنایا گیا ہے مال تقسیم کرنے کے لیے. توجہ چاہیے کیونکہ میں نے آپ کی خدمت گزارش کیا, بیت المال تقسیم کرنے کے لیے, بیت المال جمع کرنے کے لیے نہیں. بیت المال تقسیم کرنے کے لیے. اگر آپ کو نماز ہی پڑھنی تھی تو آپ مسجد تشریف لے گئے ہوتے. آپ نے بیت المال کی زمین پر سجدہ کیوں کیا؟ سننا تھا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے قمر کس وعدے کہاں ہے؟ آپ کی غلامی کے صدقے میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ امام ہیں, معصوم ہیں, اور معصوم کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. تو مجھے معلوم ہے آپ کی غلامی کے صدقے کہ آپ امام ہیں, معصوم ہیں, اور معصوم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے, لیکن جب تک میں پوچھوں گا نہیں لوگوں کو معلوم نہیں. لہٰذا میں سوال کر رہا ہوں, اس لیے حدیث میں آیا ہے کثروا العلم بالسؤال. اگر اپنا علم بڑھانا چاہتے تو سوال کرتے جاؤ, علم میں اضافہ ہوتا چلے جائے. تمہارا معلوم ہے آپ کے غلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے, لیکن میرا مولا جب تک میں سوال نہیں کروں گا مسئلہ معلوم نہیں. کہتی زبان کہاں مولا, کہا سنو کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے؟ توجہ چاہے تو بہت اہم بات آپ کی خدا گزارش کر رہا ہوں. کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے کہ میرے سچے نبی نے فرمایا ہے جو جہاں سجدہ کرے گا قیامت کے دن وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی. میرے سچے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جہاں سجدہ کرے گا قیامت کے دن وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی. میں بیت المال کو سجدہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ بیت المال کی زمین میدان حشر میں گواہی دے. میں مکمل کر رہا ہوں.
نے سجدہ اس لیے کیا ہے تاکہ بیت المال کی زمین میدان حشر میں گواہی دے علی حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے، علی حق پہنچانے والے کا نام ہے۔ جملہ بدل کے کہتا ہوں، میرے مولا نے فرمایا سنو، بیت المال میں زمین پہ میں نے سجدہ اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا پہچان لے وہ اور لوگ ہوں گے جو بیت المال کو جمع کر کے غنی بن جانا اور ہے، بیت المال کو مستحقین میں تقسیم کر دینا اور ہے۔ سلام پڑھنے محمد علیہ میں نے بیت المال کی زمین کو سجدہ اس لیے کیا ہے تاکہ بیت المال کی زمین میرے حق میں گواہی دے۔ بس بات کو مکمل کرنا اور اپنے مسائل، لیکن یاد رکھیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے ہمشیر بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تو گرا بنا کے رکھ لیا گیا، ہمیشہ آپ کے کام آنے والی ہے۔ اعزامی گرامی، مولانا نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا جو جہاں سجدہ کرے گا وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ بھائی جیسا گواہ ہو اتنی ہی معتبر گواہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ صاحب کا پتہ رہے گا کوئی کچہری کا، لیکن کوئی مسئلہ یہاں پر درپیش ہو رہا ہے اور اس کا گواہ مانا جائے تو اگر کوئی عام انسان گواہی دے گا تو اس کا اعتبار اسی اعتبار سے ہوگا، اور کوئی عالم دین گواہ بن جائے اعتبار بڑھ جائے گا، کوئی مذہب گواہ بن جائے اعتبار بڑھ جائے گا۔ تو جتنا معتبر گواہ اتنی ہی معتبر گواہی توجہ کرا جناب ہمارے گھر جتنا معتبر گواہ اتنی ہی معتبر گواہی۔ میرے مولا نے بیت المال کی زمین پر سجدہ اس لیے کیا تاکہ بیت المال کی زمین گواہی دے علی حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے، علی حق پہنچانے والے کا نام ہے۔ تو بھائی بیت المال کی زمین گواہی دے علی حق چھیننے والے کا نام نہیں، علی حق پہنچانے والے کا نام ہے۔ تو ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم خانے سبا میں سجدہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں جتنا معتبر گواہ اتنی ہی معتبر گواہ ہے۔ اسے خاک شفا کہا جاتا ہے، اپنے سجدوں کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ خاک شفا ہمارے حق میں گواہی دے۔ نمازیں ہم نے پڑھی ہوئے سجدے ہیں، یہ خاک شفا، اس شفا کیوں بنی؟ خاک شفا کیوں بنی؟ اس لیے اس خاک میں آقا حسین کا خون شامل ہے، اس خاک میں علی اکبر کا خون شامل ہے، خاک میں علی محمد کا خون شامل ہے۔ ارباب ادا میرے استاد فقوان کے اشارے سے بات کی، میرا خود دل بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے میں دور سے تعلق رکھنے والا ہوں، جو میرے دل کی ایک کیفیت ہے بچوں کے لیے جب خانہ ہے تو قریب ترین دوست احباب ہیں، ان کی دل کی کیا ارباب ادا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں تسلی دے سکتا، تشفی دے سکتا، اسی میں مسائل امام حسین تسلیم کا سبب۔ اعزانی گرامی، یہی وجہ ہے تو علماء جب نجف سے کربلا زیارتوں کے لیے جاتے تھے تو کوسوں دور پہلے اپنی جوتیاں اتار لیا کرتے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کوسوں دور پہلے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے سرزمین کربلا ہے، اس زمین میں حسین کا خون شامل ہے، قاسم علی اکبر عباس کا خون شامل ہے، نہیں معلوم یہ خون کہاں کہاں ہے، یہاں احترام میں تو سب جزاکم ربکا خدا تم سے منوائے سوائے نزول میں کربلا کی ارباب اعظم۔ اسی سرزمین پر امام حسین نے جو امتحان دیا ہے تو کسی نبی اور امام نے امتحان کیسے کیسے امتحان سے گزرے امام حسین۔ ارباب اعظم تبتا ہوا صحرا ہے، جلتی ہوئی زمین کربلا ہے۔ 7ویں محرم سے امام حسین کی پانی ختم ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس ہائے پیاس کی سمائے
صحیح و سالم دانا زمین کربلا پہ ڈالا جائے تو بھی صحیح و سالم واپس نہیں ارباب ازاد تمام مصیبتیں اپنی جگہ کی تمام مصیبتیں اپنی جگہ کی کیا یہ کم مصیبت تھی کہ امام حسین کی موجودگی میں سینے پہ کرنے والی سکینہ کرتی بابا کیا سرکار بابو ہمارے بابو زینب کے لیے کم مصیبت تھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں کیسے لیے ہوئے ہائے پیاس کی سزا اور باب رضا سب سے بڑی مصیبت تھی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی امام حسین اور باب رضا دنیا کا کوئی انسان کربلا والوں کی پیاس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کربلا والے کتنے پیاسے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان پیاسا ہوتا ہی نہیں یہاں سونا مانا لگا امام حسین کی پیاس کا کیا جب امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیاسے ہیں تو امام کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا مقتل کی تاریخ کہتی جب تک خیام حسینی میں پانی تھا آقا حسین خود پیاسے رہے بچوں کو جزاکم ربکم خدا پر کسی غم رلائے سوائے غم اہل مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور نبی سکینہ کے اوپر پیاس کا غلبہ طاری ہوا نبی سکینہ کے گھنے ہاتھ میں کندھا سے گزر رہی ہے ارے خیر لگا اور ٹرانسفر میں پانی ملا اور ٹرانسفر میں پانی ملا لیکن خیال حسینی میں پانی تھا کہاں نہیں میسر ایک مرتبہ نبی سکینہ ایک مقام پہ آگے ٹھہر جاتی ہے اور ذہن میں تصور آیا ہو سکتا ہے پوری زینب نے بھیا علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی بچا کے رکھ دیا میرے ذہن سے سوال کرتے یہ تصور ذہن میں آ جاتا کرم اس خیمے کی طرف پڑھا جس خیمے میں بی بی زینب تھی بی بی سکینہ آتی خیمے میں آواز دیتی ہے بی اماں آپ بی سکینہ پیاسی یہ سننا تھا بی زینب آواز دیتے میری لال سکینہ تم بول رہی ہو اے میری لال سکینہ تم بول رہی ہو اگر تم نہ بولتی تو میں پہچان تو نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زینب کی نگاہوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا زینب کی نگاہیں اٹھا کے دیکھتی ہے سر دھما دھما دکھائی دے یہ بی بی زینب کو پیاس کا آئیے مقتل کربلا سے پوچھے امام حسین کی پیاس کا کیا امام حسین کی پیاس کی کیا کہتی ہے اب آپ رضا مقتل حسین زخموں سے چون نیسے تنقصہ کھائے ہوئے ہیں تنقصہ تلوار کھائے ہوئے ہیں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں دو پر زخم کے نشان نہ اور پیاس کا اشارہ پیاس اتنی غالب ہے کہ امام حسین مقتل کربلا میں پہنچے جاتے ہیں اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے چڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے کفاکار کے سامنے آئیں گے کہتے ہیں تم قسم کھا کے بتاؤ کہ میرے علاقہ کو لاؤ نواز سے تم قسم کھا کے بتاؤ کہ میرے علاقہ کو لاؤ دشمن کی رد جواب آیا حسین فرماتے ہیں نواز رسول حسین تم سے کہہ رہا ہوں
تم سے کہہ رہا ہوں میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین و آسمان کے درمیان کچھ دکھائی نہیں دیتا اٹھا کے دیکھتا ہے امام حسین آواز دیتے ہیں میں نواز رسول حسین تم سے زیادہ نہیں ایک قطرہ پانی مانگا تم سے زیادہ نہیں ایک قطرہ پانی مانگا اور سنو بہتا ہوا دریا سامنے شریف پڑی سے میں تم سے زیادہ نہیں ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہوں سنو اگر تم حسین کو ایک قطرہ پانی پلا دو گے تو بڑھتے ہوئے دریا میں کوئی کمی نہ آئے لیکن امام حسین کے سوال ہے ہاتھ اوپر تو جواب مانگتا نہیں ملتا سنیا نبی تمام کر دیا پہلے ایک جواب یہ دشمن کی طرف سے آیا ہے حسین اگر پوری کائنات پانی پانی ہے تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں آ جائے گا میں نہیں بتا سکتا امام حسین نے کیسے اس جواب کو سننے برداشت کیا ہوگا امام جانے امام کا کلیجہ جانے لیکن مقتل میں جو دوسرا جواب ملتا ہے وہ یہ کیا ہے حسین تو تم کہتے ہو نا جب ہمارا کوئی شہید اس دنیا سے اٹھتا ہے تو ہمارے بابا اور نانا حضرت کیسر سے سیراب کرتے ہیں حسین تھوڑی دیر اور صبر کر لو حسین تھوڑی دیر اور صبر کر لو ابھی تمہارے نانا اور بابا حضرت کیسر سے سیراب کریں گے وہ سننا پیمان حسین سارے بنا رونے لگے سب کی زمینیں کربلا پہ بیٹھ گئے زمینیں کربلا آبادی نالا آپ کو پتہ لے دے رہی ہے نانا اے نانا بیٹا ہوا دریا سامنے ہے چلے بڑے سارا بولے سیدھے کے سونے والی یقینا پیاسی ہے سونے میں بھی اتنا پیاسا ہے اے نانا نبی نانا کہتی ہے بابا یقینا پیاسی ہے سنا نہیں جاتا نانا سنا نہیں جاتا لا باقی اللہ امام حسین سوالے آپ کرتے رہے دشمن کو جواب نہ دینا تھا پانی نہ دینا تھا نہ دیا اور ظلم کو ستم نے کیا تو کہتے ہوئے دریا کے سامنے امام حسین کو سکل تک سنتے کو پیاس کے حالے کو سنا کر لیا اور مانے نا ہمارا یہ دستور ہے تو ہم جانے کہ ہمارا چاہنے والا جان کلی کے عالم ہے حالت نظم ہے تو کوشش کرتے ہیں پانی پلا دے اور مانے نا کہ رونے کے لیے مقام کم ہے ارے ایک حسین کا چاہنے والا ایک دنیا سے پیاسا نہ جائے ارے نوازے رسول حسین پڑھتی دریا کے سامنے تیرے لیے وہ پیاس میں اسی بات کرنے آ گیا ارے مانے نا کسی کو رہنا آیا بس آخری مجھے سنیے لیکن تمام کر دیا میں نے مانے نا کسی کو رہنا اسے ذرا قریب آ اور کیا دیکھا میرا سوال پس گردے سے زندہ کر دیا ایک مرتبہ اپنے چہرے کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا اب تذبذب کے عالم میں حیرت کے عالم میں کرے تو کیا کرے ایک مرتبہ جس کی ساری قوت اکٹھا کرتا ہے سوچتا ہے کہ مقتل کربلا میں رک جاؤں تو زینب نہیں سکتے گی میرا بھیا حسین سکینہ نے سمجھے کہ میرا بابا زندہ سلامت ہے اور مانے نا ایسا بڑی صحابی مار میں جو دن دن ہاتھ چلے گیا تھا گھر والے انتظار کر رہے تھے شاید وہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے
استاذ الانام مولانا ارشاد حسین صاحب ابن شمس الدین صاحب تابع سراہ کی حضور کو شاد و خشنود فرما، ان کو جوار معصومین میں بلند سے بلند درجہ عنایت فرما، ان کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، مولانا پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جو بھی دن کے نام پر انجام دیا گیا قرآن خوانی منس اور دیگر چیزیں جو انجام دے پڑھنے والے ان کی روح کو ہدیہ فرما، مولانا محمد کے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ایمان کے ناصرینوں میں نجات مشمار فرما۔ آپ ذرا سے درخواست ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ تلاوت فرما کر فخر المدرسین استاذ علام مولانا ارشاد حسین صاحب ابن شمس الدین صاحب کی روح کو ہدیہ فرما۔